كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے آپ کو پاک کر لیا اللہ کے نام کا ذکر کیتا اور نماز پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع کر لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد برادران اسلام آج دا دن تمام عالم اسلام واسطے خوشی کا دن ہے اسلام نے مسلمانوں واسطے دو خوشی کے دن مقرر کیتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس خوشی کے دن کے اندر بھی عبادت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں روزے رکھن کی توفیق عطا فرمائی خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان دے روزے رکھے اور وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان دے اندر افطاری دے انتظام دے اندر حصہ ملایا مسجد دی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ انہاں دا سارا کام کرنا قبول و منظور فرمائے اللہ پاک نے ایسے لوگوں واسطے خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جس نے اللہ دے نام لیا اللہ دا ذکر کیتا اور نماز پڑھی نماز پڑھن دے نال ہی کامیابی ہے ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتے ہیں میں نے زمانے دی قسم انسان گھاٹے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیکن وہ لوگ گھاٹے اندر نہیں جڑے ایماندار نے نیک عمل کرتے اسلام کے اندر جب بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے پہلا فرض اللہ پاک نے اسے ذمہ نماز والا لایا کہ نماز پڑھنی نماز پڑھن تو بعد پھر اپنا کاروبار کرنا ہے اسی نماز چھڑ دینے ہیں کاروبار نہیں چھڑتے جدو نماز نہیں پڑھو گے کاروبار دے وچ لگے رہو گے اللہ پاک ایسے کاروبار کے اندر برکت نہیں فرمائیں گے نماز پڑھنا ہر مسلمان دے اوپر فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ کہ قیامت والے دن سب تو پہلے بندے کو نماز کا حساب لیا گیا اگر نماز صحیح ہوئی پڑھی ہوئی ایدی برکت نال اللہ پاک سارے عمل صحیح کر دیں گے وَإِنْ فَسَدَتْ عَمَلُ كُلُّهُ اگر نماز نہ پڑھی ہوئی نماز خراب ہوئی سنت کے مطابق نہ ہوئی ایدی نوزت کی وجہ نال سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائے یہ سب تو بڑی سستی سارے اندر اسی ایک دوسرے نال جھگڑا کرنے ہیں کہ تو بھابی ہے میں سنی ہاں میں
فلان فقہ نال تعلق رہنا، لیکن اس معاملے اندر سارے ہی ہو جائے بابیاں دے گھر بے نماز، سنیاں دے گھر بھی بے نماز، تے روڑا پھر گا نماز پڑھو اللہ گھراں اندر برکت عطا فرمائے گا، گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک پڑھن واسطے آیا ہے، جڑے نوجوان تعلیم رکھتے ہیں انہاں واسطے ضروری ہے کہ وہ ترجمے نال پڑھن، ہمیں ایک رکوع ہی پڑھن تو آکے انہوں نے علم ہو جائے کہ اللہ کا پیغام کی ہے انسانوں کے نام ہے۔ تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑیاں نمازاں، ساڑے روزے، ساڑے صدقے خیرات، ساڑے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تے پھر ہی بندے دی نجات ہونی۔ نجات واسطے سب تو پہلے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کسی مسلک میں بھی نماز چھڑن دی اجازت نہیں، جن نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھیا ہے، جس ہستی کا کلمہ پڑھیا ہے اس ہستی کی بات بھی مننی پائے گی۔ یہ کلمہ صبح ہی پڑھی گئے تو مدینے والے سرکار کی گل منی نا، وہ بندہ کیویں نجات پا جائے گا۔ ہر عمل دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہونا ضروری ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے کہ آپ کی سنت کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ صدقہ خیرات کرنا ہے نفلی عبادت کرو، لیکن فرضی عبادت کے بارے پوچھو ہے جی کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے کیوں نہیں رکھے، مالدار سے حج نہیں کیتا، مالدار سے زکات نہیں دیتی، یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ کئی ہم زکات نہیں دیتے، کہتے جی اسی اویں اللہ واسطے دے دینے، زکات دیوں گے تو مال پاک ہوئے گا، زکات نہیں دیتی تو مال پاک نہیں ہے گا، کہ حرام مال اللہ قبول نہیں کرتے۔ زکات فرض ہے، زکات جنی بنتی ادا کرو، فصلوں کا جنہ عشر بنتا ادا کرو، 20 منا وچوں 1 من عشر بنتا ہے، زمیندار وہ بھی نہیں دیتے، وہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ 100 من گندم ہو گئی ہے تو 5 من عشر ہے، 1 من دے کے کہندے نے اسی ہے غریباں نوں دینا تے 4 من غریباں دا حق آپ کھا رہے ہیں۔ اس کر کے ہر بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے باقاعدگی نال وہ دی زکات ادا کرے۔ اللہ پاک نے فصل اچھی کی وہ دا عشر ادا کرے، سارا مال پاک ہو جائے گا، وہ دے اندر برکت پائے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ جنہیں مسلمان نماز کے اندر سستی کرتے ہیں انہوں نے نماز پڑھنے والا بنا دے جنہیں مسلمان بے اولاد انہوں اولاد عطا فرما دے جنہیں مسلمان بیمار نے انہوں شفا عطا فرما دے یا اللہ جنہیں تیرے گھر دے نال تعاون کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر افطاری کا انتظام کرتے ہیں اللہ انہوں نے رزق کے اندر برکت فرما دے انہوں نے مال جان کے اندر برکت فرما دے یا اللہ فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما کافران نیست و نابود کر دے یا اللہ کشمیر دے مسلمانوں دی بھی مدد فرما یا اللہ ہندوستان کے اندر ہندو ہون بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں دے قبرستان بھی ختم کر رہے ہیں مسلمانوں دیا مسجدہ میں ختم کر رہے ہیں یا اللہ انہوں بھی نیست و معبود فرما اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین